لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي على التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. صلوات محمد وعلى محمد. پروردگار عالم اپنے پیغمبر حضور اکرم سرور دو عالم سردار انبیاء تاجدار اقلیم رسالت یتیم عبداللہ چشم و چراغ خاندان بنی ہاشم سرکار دو عالم کالی کملی والے تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحی وارواح العالمین علیہ الفدا کے سلسلے سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے پیغمبر کی سیرت تمہارے لیے، ذات پیغمبر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ظاہر سی بات ہے اگر پیغمبر کی زندگی، پیغمبر کی حیات، پیغمبر کی سیرت اور ان کے عادات و اطوار امت کے لیے، انسانیت کے لیے اور انسانوں کے لیے نمونے عمل نہ ہوں گے تو اور کس کے ہوں گے. پروردگار عالم خصوصی طور سے اپنے حبیب کے سیرت اور کردار کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ کس کس کے لیے نمونے عمل ہے. کیا پیغمبر کی زندگی سب کے لیے نمونے عمل ہے؟ کیا پیغمبر کا کردار سب کے لیے مشعل راہ ہے؟ عزیزان گرامی، تین لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، آواز دی وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی، پیغمبر کی حیات نمونے عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے، بہترین کردار ہے جسے اپنایا بھی جا سکتا ہے اور زندگیاں سواری بھی جا سکتی ہیں. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے پیغمبر کی زندگی نمونے عمل ہے، مشعل راہ ہے اور سیرت اپنانے کے قابل ہے. لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کو چاہتا ہے، اللہ سے امید رکھتا ہے، پروردگار عالم سے لو لگائے ہوئے ہے. اور کون؟ والیوم الآخرہ، اور جو آخرت سے لو لگائے ہوئے ہے، جو آخرت کی امید رکھتا ہے، جس کا آخرت پر ایمان ہے، جس کا آخرت پر عقیدہ ہے. تیسرے کون ہے؟
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور جو اللہ کا بڑی کثرت سے تذکرہ کیا کرتا ہے۔ یہ 3 افراد ہیں جن کے لیے پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کی زندگی، پیغمبر کی حیات، پیغمبر کی عادت، پیغمبر کے اطوال، پیغمبر کے رہن سہن، پیغمبر کی چال ڈھال، پیغمبر کی رفتار و گفتار، پیغمبر کے بولنے کا انداز، پیغمبر کے رہنے کا انداز، پیغمبر کے اٹھنے کا انداز، پیغمبر کے چلنے کا انداز، سب کے سب ان 3 افراد کے لیے نمونے عمل ہے۔ پیغمبر جب دنیا میں آئے ہیں یا کوئی بھی انسان یا ہمارے نبی کی حیات یا ائمہ کی حیات، تو 2 چیزیں ان کی ذات سے منسلک ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عہدہ، دوسرے ہوتا ہے کردار اور سیرت۔ کردار اور سیرت 2 چیزیں، ایک کردار اور دوسرے عہدہ منصب، اور دوسرے کردار اور سیرت۔ یہ 2 چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، لیکن پیغمبر کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پیغمبر عہدہ لے کے آئے اور ان کی دوسری سیرت ہے، مگر دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عہدہ پیغمبر کا خود ذاتی نہیں ہے، وہاں سے دیا گیا عہدہ ہے۔ پیغمبر کا عہدہ اور منصب وہاں سے دیا گیا ہے، وہاں سے عطا کیا گیا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کنتو نبیوں و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، جب آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اور اللہ نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، میرا پیغمبر تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے رسول کے۔ تو پیغمبر ایک چیز لے کے آئے، عہدہ، نبوت جسے کہا جاتا ہے، جسے رسالت کہا جاتا ہے، جسے منصب کہا جاتا ہے، یہ پیغمبر لے کے آئے ہیں۔ یہ ان کا ذاتی کمال نہیں ہے، لیکن کردار کا اور سیرت کا جو حصہ ہوتا ہے وہ انسان کی ذات اور اس کی زندگی سے ہوا کرتا ہے، وہ کسی کا عطیہ نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کا عطیہ نہیں ہوتا ہے، انسان کا کردار خود بنانا پڑتا ہے، یا لفظوں کو یہ کہ جو اپنا کردار انسان کو منوانا پڑتا ہے، تب جا کے اسے دنیا صاحب کردار کہتی ہے۔ اور شاید دونوں میں فرق بنیادی یہ بھی ہے، منصب کو آدمی زبردستی تو ہتھیا سکتا ہے، مگر کردار پر پہرے نہیں بٹھائے جا سکتے۔ منصب تو چرایا جا سکتا ہے، ارے مدیر کون تھا، کمزور تھا، ٹیٹوا دبا دیا، اس کی جگہ پہ آپ بیٹھ گئے، ہے کہ نہیں؟ مطلب آپ لوگ حق دیتے ہیں تو تھوڑا سا ماحول بگڑ جاتا ہے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں الامثال تو طرف بھلا تو خاص، کوئی بھی ہو، میں ہوں، میں کوئی کسی چیز کا، میرے منصب کو، کرسی ہے، اقتدار ہے، منصب ہے، اور جیسے ہوا بھی پیغمبر کے منصب کو لوگوں نے تو ہتھیا لیا، زبردستی قبضہ تو کر لیا، مگر پیغمبر کے کردار کے ذرہ برابر جو رمق اور جھلک تھی اپنے کردار میں اتار نہ سکے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کردار، منصب اور عہدہ زبردستی چھینا تو جا سکتا ہے، مگر کردار چھینا نہیں جا سکتا ہے، کردار اپنایا نہیں جا سکتا۔ یہ شاید وہی وجہ ہے کہ پیغمبر کے کردار کو لوگوں نے غصب تو کر لیا، مگر پیغمبر کے کردار کی جھلکیاں جو تھی وہ ذرہ برابر آس پاس بھی نظر نہ آئی، آس پاس بھی نظر نہ آئی پیغمبر کے کردار۔ تو پیغمبر نے یہ کردار منوانا پڑتا ہے، کردار پیش کرنا پڑتا ہے، کردار وہاں سے نہیں ملتا ہے، یہ ذات کی حسن تربیت کہہ لیجئے، یہ آپ کا اپنا اندرونی کسب اور فیض ہے جو آدمی کسی کے کردار کو کسب کرتا ہے۔ تو کردار کو منوانا پڑتا، اور شاید یہی وجہ ہے پیغمبر نے، جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ اعلان کیا اور حکم دیا کہ میرے پیغمبر آپ تم توحید کا اعلان کر دو، یہ بتا دو دنیا کو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کی طرف سے منصب لے کے آیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے عہدہ لے کے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ کو کانوں کانوں تک پہنچا دو، لا الہ الا اللہ کی آواز کو گوشے گوشے اور دنیا تک اور فضائے عالم تک پہنچا دو۔ تو کیا پیغمبر نے جب اعلان رسالت شروع کیا ہے اور فاران کی چوٹیوں پر اللہ کا رسول پہنچا ہے، تو پیغمبر نے پہلے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں وہاں سے عہدے لے کے آیا ہوں، میں منصب لے کے آیا ہوں۔ نہ توحید کا اعلان ہوا ہے، نہ نبوت کا اعلان ہوا ہے، نہ رسالت کا اعلان ہوا ہے، نہ کسی
منصب کا اعلان ہوا، بلکہ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے جو عربوں کے درمیان، ڈاکوؤں کے درمیان، چوروں کے درمیان، بدوؤں کے درمیان جو سب سے پہلا کلمہ پڑھوایا ہے، وہ اپنے کردار اور اپنی سیرت کا لوہا منوایا ہے۔ سب سے پہلے اپنے کردار اور اپنی سیرت کا لوہا منوایا۔ یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی طرف سے یہ لے کے آیا ہوں، وہ پیغام لے کے آیا ہوں، نہ جنت کی بشارت نہ جہنم کا خوف، کوئی پیغام نہیں۔ فاران کی چوٹیوں پر چڑھنے کے بعد پیغمبر نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ میں کون ہوں، آواز دی۔ اگر میں تمہیں یہ اعلان کروں اور کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، دیکھیے کردار ہے پیغمبر عزیزان گرامی، اگر میں پہاڑ پر چڑھ کے یہ اعلان کروں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، اسلحے سے لیس ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے علل اعلان بالاتفاق اور بیک زبان ہو کر کہا ہاں ہم مانیں گے آمینہ کے لال، ہم یقین کریں گے یہ عبداللہ کے جائے، ہم یقین کریں گے چشم و چراغ خاندان بنی ہاشم، ہم مانیں گے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ کہا دیکھیں کس کے درمیان کہہ رہے ہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑھوایا ہے، ابھی ابو ذر کا مجمع نہیں ہے، ابھی کوئی سلمان نہیں ہے، ابھی کوئی مقداد نہیں ہے، ابھی کوئی علی جیسا چاہنے والا نہیں ہے، ابھی کبھی عمار جیسا ماننے والا نہیں ہے، چور ہیں، ڈاکو ہیں، عرب کے اچکے ہیں، لچے اور لفنگوں کے درمیان پیغمبر کہہ رہے اگر میں اس پہاڑ کے پیچھے کہوں کہ لشکر اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مانو گے میری باتوں کو، میری بات پر یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم مانیں گے کہ بلا پر پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، ہم مان لیں گے۔ قسم خدا کی بات یہیں تک ہوتی تو مان لی جاتی، مگر نہیں، اللہ رے کمال کردار مرسل اعظم، ایک قدم اور اللہ کا نبی بڑھا، کا بات یہیں تک نہیں رکی، کہا نہیں اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم تصدیق کرو گے؟ کہا آمینہ کی لال، کا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے آج تک آپ سے کبھی جھوٹ بات نہیں سنی۔ سمجھ رہے ہیں کس سے کلمہ پڑھوا رہے اپنی صداقت کا؟ جھوٹوں سے پیغمبر اپنے کو صادق کہلوا رہے ہیں، چوروں سے پیغمبر اپنے کو امین کہلوا رہے ہیں، ارے ڈاکو اپنے مجمع میں تو شہنشاہ خطابت اور نہ جانے کیا کیا القاب لے لینا اور ہے، مگر چوروں کے مجمع میں امین اور صادق بننا یہ پیغمبر پیغمبر آپ کہیں گے ہم مان لیں گے۔ کہا اچھا ایک قدم اور رسالت نے اپنی امانت و صداقت کے لیے خیمہ زن ہوئے کفار و مکہ مشرکین نے مکہ کی سرزمین پر اپنی صداقت کا خیمہ لگایا اور آواز دی اچھا لیکن اگر میں کہوں تو مان رہے ہو؟ کہا ہاں مانیں گے پیغمبر۔ 40 سال تک اللہ کے نبی نے نہ نبوت کا کلمہ پڑھوایا، نہ رسالت کا کلمہ پڑھوایا، نہ کبھی عہدے اور منصب کی دہائی دی کہ میں پیغمبر ہوں مجھے اس لیے مانو، نہیں۔ 40 سال تک میرا رہن سہن، میرا اٹھنا بیٹھنا، میری رفتار و گفتار، میری چال چلن سب تمہارے درمیان آشکار ہے، کوئی ایک بھی ہوتا تو اٹھ کے کہہ دیتا اے آمینہ کی لال تو نے یہاں امانت میں خیانت کی ہے، اے آمینہ کے لال ہم نے فلاں جگہ تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے، اے یتیم عبداللہ ہم نے فلاں جگہ تمہیں غداری کرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر نہیں، اللہ رے نہ جانے پیغمبر نے 40 سال عربوں کے درمیان اپنی صداقت و امانت کی وہ آشکاری کی ہے کہ پیغمبر کے کردار کی گواہی کل کا کافر بھی دے رہا ہے۔ رسول نہیں ہے ماننے کے لیے تیار، پیغمبر نہیں مان رہے ہیں، نبی نہیں مان رہے، مگر صادق و امین سب مان رہے ہیں۔ چور کسی کو اگر صادق اور سچا مان لے تو اس کے کمال کردار کا کیا کہنا، جھوٹا کسی کو سچا کہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا سچ اور اس کا کمال کتنی بلندی پر پہنچا ہوا ہے۔ پھر پیغمبر نے آگے بڑھ کے کہا کہ اچھا اگر تم مجھے سچا ماننے کے لیے تیار ہو اور میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو تم کہہ رہے ہو آمینہ کے لال مان لیں گے،
لیکن اگر تم آؤ اور پہاڑ پر چڑھ کر دیکھو اور تمہیں وہ لشکر نظر نہ آئے، پھر تم کیا کرو گے؟ میرے لیے تمہاری کیا رائے ہوگی؟ ابھی تو کہا کہ نیچے سے مان لو گے، کہاں مان لیں گے، لیکن اگر آ کے چڑھ کے دیکھو اور وہ لشکر نظر نہ آئے، پھر تم میرے خلاف میرے لیے تم کیا رائے قائم کرو گے؟ قسم خدا کی سب نے بیک زبان ہو کے کہا، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ولید بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، ابو سفیان بھی ہے، مکے کے لٹیرے بھی ہیں، عرب کے بدو بھی ہے، جاہلوں اور خائنوں کے درمیان سب نے بیک زبان ہو کے کہا اللہ کے رسول نے کہا اگر پہاڑ پہ چڑھ کر دیکھو اور تمہیں وہ لشکر نظر نہ آئے تو میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہوگی؟ سب نے بے اتفاق ہو کے کہا اے آمنہ کے لال، ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے ہیں مگر لشکر آئے۔ ہم پہاڑ پر چڑھ کر دیکھیں اور وہ لشکر نظر نہ آئے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری نگاہوں کا قصور ہے، مگر تیری صداقت کے پانی سے دھلی ہوئی زبان کی سچائی میں کوئی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نبی نے پہلے اپنے کردار کا لوہا منوایا ہے، تب جا کے اپنی نبوت و رسالت کی گواہی منوائی ہے۔ اب آپ پیغمبر نے آواز دی کہ مانتے ہو، اب جب منوا لیا جائے کسی سے، میں کہہ دوں کہ میں ہی سب سے بڑا خطیب ہوں اور پورا مجمع مان لے تو اب میری خطابت میں کوئی شک رہ جائے گا؟ مثال برائے مثال ہے، میں بار بار کہتا رہتا ہوں، تو اب میری خطابت میں اب سب نے، میں نے جیسے ہی کہا میں شہنشاہ خطابت اور بلبل خطابت سدرا نشیں اور یہ ساری لفظیں میں سب مان لے پورا مجمع، تو اب اگر میں جو کہوں گا وہ پتھر کی لکیر میری بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سنگ میل کہلائے گی کہ نہیں کہلائے گی؟ وہ حد آخر کہلائے گی کہ نہیں کہلائے گی؟ وہ حرف آخر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہا سب کہیں گے ارے خطابت کے میدان میں جس کا تو توتی بول رہا تھا، وہ جو خطابت کے جوہر دکھا رہا تھا، وہ جس کی خطابت کے قصیدے پڑھے جاتے تھے، زمین و آسمان کے تلابے ملائے جاتے تھے، جس کی خطابت کا کلمہ پڑھا جاتا تھا، اب اگر میں کہہ دوں تو میری بات خطابت کے لیے حرف آخر مانی جائے گی، کسی کو انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب جب پیغمبر اپنی صداقت و امانت اور اپنے کردار اور سیرت کا کلمہ پڑھوا چکے، اب پیغمبر کہتے ہیں سنو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں، میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی اچھی چیزیں لے کے آیا ہوں، اس اللہ کو ایک مانو، وہی نجات کا ذریعہ ہے، میری وحدانیت میں اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھو، میری رسالت کی گواہی دو عزیزان گرامی۔ اب سب مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ مانیں گے نا؟ اب سب مانیں گے، اس لیے کہ پیغمبر نے پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا ہے، بعد میں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ عزیزان گرامی پہلے اپنی سیرت و کردار کا پیغمبر نے کلمہ پڑھوایا، اور شاید یہی وجہ ہے، قدم اور بڑھ کے میں کہوں، شریعت و اسلام و دین و مذہب و توحید کی بنیاد پیغمبر کے سچ پر رکھی ہوئی ہے۔ اگر آمنہ کا لال معاذ اللہ خاکم بدہن جھوٹا ہو تو ساری نبوتیں اور شریعتیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، نہ کسی کا توحید پر ایمان ہوگا، نہ رسالت پر ہوگا، نہ جنت پر ایمان ہوگا۔ تو اب لفظوں کو سمیٹ کے کہوں عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے توحید کی بنیاد پیغمبر کا سچ، اسلام کی بنیاد پیغمبر کا سچ، دین کی بنیاد پیغمبر کا سچ، جنت کی بنیاد پیغمبر کا سچ، صراط کی بنیاد پیغمبر کا سچ، جہنم کی بنیاد پیغمبر کا سچ، حوروں کی بنیاد پیغمبر کا سچ، غلمان کی بنیاد پیغمبر کا سچ، آدم کی بنیاد پیغمبر کا سچ، نوح کی بنیاد پیغمبر کا سچ، ابراہیم کی بنیاد پیغمبر کا سچ، یعنی ساری رسالتیں اور نبوتیں پیغمبر کے سچ میں سمٹی ہوئی، اور اسی پیغمبر نے ذوالشیرہ میں ایک 10 سال کے بچے سے وعدہ کیا تھا کہ جو میری رسالت و نبوت پر مدد کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، جانشین ہوگا۔ اب اگر پیغمبر ولی وصی جانشین
خلیفہ وزیر بنائے ہوئے چلے جائیں تو دنیا یہی تو کہے گی میاں جنت کا کیا بھروسہ، تسلیم کا کیا بھروسہ، کوثر کا کیا بھروسہ، سلسبیل کا کیا بھروسہ، حوروں کا کیا بھروسہ، غلمان کا کیا بھروسہ، میووں کا کیا بھروسہ، پھل کا کیا بھروسہ، آدم کی شریعت کا کیا بھروسہ، نوح کی نبوت کا کیا بھروسہ، ابراہیم کی خلت کا کیا بھروسہ، موسیٰ کی کلیمیت کا کیا بھروسہ، عیسیٰ کی روح اللہ ہونے کا کیا بھروسہ، اللہ کی توحید کا کیا بھروسہ۔ میاں جو 10 سال کے بچے سے وعدہ کرے اور وہ پورا نہ کرے تو بڑے ہونے کے بعد ساری چیزوں کا کیا فائدہ؟ شاید یہی وجہ تھی وہ اللہ جو ہمیشہ اپنے پیغمبر کے ناز اٹھاتا رہا، کبھی طٰہٰ کہا، مزمل کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی کچھ کہہ کے پکارتا رہا، اور اگر پیغمبر کی بزم میں کوئی نازیبا کلمات کہہ دے تو مزاج الوہیت پر بل پڑ جاتے تھے۔ وہی خدا ناز برداری کرنے والا کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ تو اب اللہ نے دنیا کہے گی جب پیغمبر 10 سال کے بچے سے وعدہ کیا اور وہ پورا نہ کرے، اور اللہ نے اسی لیے مزاج بدلا میرے پیغمبر اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو کوئی نبوت بیکار، وحدت بیکار، رسالت بیکار، توحید برگاہ۔ اب تو دنیا ہی کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ نہیں بنایا، جانشین نہیں بنایا، تو میں کہتا ہوں اب اگر علی کو خلیفہ بنائے بغیر پیغمبر چلے جائے تو مسلمان کو پوچھنے کا حق تو ہے یا رسول اللہ، یا میں پوچھوں، ساری دنیا پوچھ سکتے یا رسول اللہ جس علی سے آپ نے ذوالشیرہ میں وعدہ کیا تھا اسے تو خلیفہ بنایا نہیں، وہ آپ کی ہر جگہ مدد کرتا رہا، احد میں آپ کا سینہ صفر تھا، میدان خیبر میں آپ کی بڑائی کے لیے علم لے کے وہ گیا، ہر جنگ میں آپ کی ہم رکاب ہو کے آپ کی مدد کرتا رہا، ہر جگہ علی نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اب اگر آپ علی کو بغیر خلیفہ بنائے چلے جائیں تو ہم کہیں گے یا رسول اللہ جب آپ بچوں کے وعدے کو پورا نہیں کر سکتے تو جنت کا کیا بھروسہ، تسلیم کا کیا بھروسہ، کوثر کا کیا بھروسہ، سلسبیل کا کیا بھروسہ۔ صلوات پڑھ دیجئے ور محمد و آل محمد۔ پیغمبر بغیر خلیفہ بنائے ہوئے چلے جائیں تو دنیا کہے گی پیغمبر کا کیا بھروسہ، تسلیم و کوثر کا کیا بھروسہ۔ تو پیغمبر نے سب سے پہلے اپنی سیرت کا کلمہ، اور اچھا آدمی کو جب طاقت ملتی ہے تو اپنی زبان میں وہ لفظ نہیں کہتے ہیں، وہ ایک دم میں وہ لفظ نہیں کہوں گا ورنہ تھوڑا سا اپنے مطلب طاقت آتی ہے ایک دم سب کو سب کٹے پڑے راستے میں کوئی نہیں، بس ہم کیا کہنا مگر مزاج رسالت اللہ رے نہ جانے صبر و حلم و علم و کرم کی کس منزل پر اللہ نے اپنے پیغمبر اگر چھوٹا مرد، اب ایک بات اور آگے تزکیہ لکھواتے ہیں آپ، اچھا جس کا اخلاق صحیح نہ ہو وہ بھی تزکیہ مانگتا ہے، یہ ہمارے حوضے کی جس کا کردار نہ صحیح ہو وہ بھی تزکیہ مانگتا ہے۔ میں کسی کا تزکیہ کو میں تو کر دیتا ہوں، بھائی کوئی بھی آتا ہے بھائی میں جانتا ہوں یہاں طالب علم میں کر دیتا ہوں یہ، ہاں، لیکن اگر تزکیہ کے لیے دیکھیے پیغمبر کا کردار کتنا معیاری اور اعتمادی ہے، اعلیٰ منزل پر ہے، تزکیہ لکھوانا ہو، حسن بھائی کو تزکیہ لکھوانا میرے پاس ہے، میں نے لکھ دیا، اب سینہ چوڑا ہو گیا کرے، آفتاب بھائی نے تزکیہ کر دیا، اب تو عامر بھائی یہاں چلے گئے، عامر بھائی بھی جانتے ہیں، ہاں اب لیکن اگر حسن بھائی ثالثی صاحب کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے تزکیہ کر دیا، ہاں بڑا اچھا اخلاق ہے، بڑے اچھے کردار کے مالک، اب تو حسن بھائی مطلب اب تو 26 انچ کا سینہ تھا 36 ہو جائے گا، مطلب جیسے جیسے تزکیہ کرنے والے کا اسٹیٹس بڑھتا جائے گا ویسے ہی ویسے حسن بھائی کا بھی سینہ چوڑا ہوتا چلے جائے گا۔ اب خدا نہ خواستہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ان کی پہنچ اگر مرجع اعلیٰ تک ہو اور وہ تائید کر دیں کہ ہاں بحمد اللہ انا ازکی و اؤید سماحت سید حسن ومن ارقى اخلاق ہی وہ اس طرح سے تائید کر دیں کہ بھائی
جن کا کردار بڑا اچھا ہے، بڑے اچھے کردار کے مالک ہیں، بڑا اچھا کیریکٹر ہے، نمونے عمل ہیں، بالکل ایک دم کردار کے پکے اور پوڑھے ہیں، ان کے کردار میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے تائید کی تو تھوڑا سا لبے زیر لب مسکرا دیے دبے ہونٹوں سے، مگر جب ثالثی صاحب نے تائید کی تو تھوڑا سا اور مسکرائے، مگر جب مرجع اعلیٰ نے تائید کر دی، تزکیہ کر دیا، اب تو پھولے نہیں سما رہے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں، پورے نزلے میں شور ہے، ہنگامہ ہے کہ ہماری سیستانی صاحب نے تائید کر دی ہے، ہمارا تزکیہ مرجع اعلیٰ نے کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہے جیسے جیسے مراتب اور درجات میں بلندی آتی جائے گی، صاحب تزکیہ کا تزکیہ اور بلند ہوتا جائے گا۔ اب کمال کردار پیغمبر کو پہچانے۔ عزیزان گرامی، میرا پیغمبر، اگر قرآن میں کوئی آیت نہ ہوتی پیغمبر کے سلسلے سے، نہ ان کی نبوت کے سلسلے سے، نہ ان کی رسالت کے سلسلے سے، نہ ان کے عہدے کے سلسلے سے، تو ایک آیت پیغمبر کے کردار کے لیے کافی تھی قیامت تک کے لیے، اس لیے کہ کوئی اور نہیں ان کے کردار کی گارنٹی لے رہا ہے بلکہ خالق کائنات کہہ رہا ہے انکا لعلی خلق عظیم۔ پیغمبر آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے، یہ اسٹیٹس ہے پیغمبر کے کردار کا۔ ہاں بات وہاں پھر گی، فرق نبوت اور شہنشاہیت، جنہوں نے عہدہ الہی کو شہنشاہیت اور بادشاہت و ملوکیت کے آئینے میں دیکھا، ان کا مزاج کچھ اور بنا، اور جنہوں نے اسی نبوت و رسالت و امامت و خلافت و وزارت و وصایت کے منصب کو جب الہی منصب سمجھ کے دیکھا ہے تو ان کا مزاج کچھ اور تھا، ان کا دیکھنے اور چلنے کا انداز کون تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب پیغمبر پورے طور سے اسلام توانا تندرست ہو گیا تھا، پھل پھول رہا تھا، اور شجاعان عرب کی ایک لمبی اور چوڑی فہرست تھی پیغمبر اسلام کی، آپ جانتے کیا کہ جب پیغمبر داخل ہوئے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد مکے میں تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اب اسلام توانا ہے، اسلام تندرست ہے، اسلام کے پاس علی جیسا بہادر موجود ہے، اسلام کے پاس اور دیگر بہادران عرب موجود ہیں، پیغمبر اشارہ کریں تو مکے میں خون کی ندیاں بہ جائیں۔ ایک مرتبہ نہیں عزیزان گرامی، وہ ملوکیت کا مزاج ہوتا ہے جو بادشاہت کو اور وہ خلافت کو بادشاہت کے آئینے میں دیکھتی ہے، یہ نبوت و امامت کا مزاج ہے جو اسے عہدہ الہی اور عطیہ پروردگار سمجھتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسن بستہ ہیں، قیدی ہیں، سب کھڑے ہوئے ہیں پیغمبر کے سامنے، آج اسلام بھی طاقتور ہے، پیغمبر بھی طاقتور ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر پیغمبر عام دنیاوی بادشاہ ہوتے تو جو انہوں نے سلوک کیا تھا، پیغمبر کو جلا وطن انہوں نے کیا ہے، احد میں حمزہ کی شہادت ان کی وجہ سے ہوئی ہے، کلیجہ یہاں وہ حمزہ کا چبایا گیا، ایسے ایسے عرب کے بگڑے ہوئے رسن بسلا اور دست بستہ نگاہیں جھکا کے سرور دو عالم کے سامنے کھڑے ہیں، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اسلام طاقتور تھا، سب کی گردنیں اڑا دینی چاہیے تھی، مگر مزاج پیغمبر پہچانیے، حلیم و کریم پروردگار کا یہ رحیم و کریم بندہ ہے۔ ایک مرتبہ امت کی طرف پیغمبر نے رخ کر کے کہا، بتاؤ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، بتاؤ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہم ہیں، ہمارا مزاج جیسے ہم ستائے گئے، بھائی ایک تماچا مارے گا، موقع ملے گا 2 ماریں گے، ہے اور زیادہ طاقت مل گئی 4 ماریں گے، ایک کا جواب 4 ہوگا۔ دادی جی والا زمانہ نہیں ہے، ایک پہ کھایا دوسرا حوالے کر دیا کھانے کے لیے، نہیں، مزاج بدل گیا ہے، لوگ طاقتور، جیسے ہی ہمیں طاقت ملے گی ہم ایک کے بجائے 4 رسید کریں گے۔ امت کا مزاج بھی تھا، یا رسول نے کہا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، یہ قیدی ہیں، رسن بستہ ہیں، ہمارے سامنے کھڑے ہیں، فریادی ہیں ہم سے، کیا کیا جائے ان کے؟ سب نے ایک زبان ہو کے پیغمبر کی امت نے کہا، یا رسول اللہ، جو انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے ویسا ہی ان کے ساتھ بھی سلوک ہونا چاہیے، ویسے ان کے ساتھ بھی سلوک ہونا چاہیے۔ مولا کائنات سے حضور نے پوچھا، علی بتاؤ تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر علی امت میں ہوتے تو علی سے پوچھنے کی ضرورت تھی ہی نہیں، اس کا مطلب یہ امت اور ہے، مزاج امامت اور ہے۔ حضور نے پوچھ کے بتایا کہ دیکھو یہ امت کا مزاج ہے اور یہ نبوت کا مزاج ہے، یہ امامت کا مزاج۔ تو اب یہیں سے بات طے ہو جاتی ہے، اگر کسی کا مزاج نبوت سے مل جائے تو
تو وہی نبوت کا سچا جانشین ہے۔ علی ان کے ساتھ کیا کیا جائے تو مولا کائنات مسکرائے، یا رسول اللہ انہوں نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے وہ ان کا کردار تھا، آپ ان کے ساتھ وہ کیجئے جس کردار کے مالک، آپ ان کے ساتھ وہ کیجئے جس کردار کے مالک۔ عزیزان گرامی، اس کردار اور کیریکٹر کے ساتھ حضور اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کیا جب اسلام میں لوگ داخل ہوں، نصر خدا آ جائے اور آفت ہو، کامیابی کے ساحل سے ہم کنار ہو جائیے، تو کیا بگڑ جائیے، تلوار اٹھا لیجئے، قتل و غارت کی کیجئے؟ نہیں، اذا جاء فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، نہیں، تیوریوں پر بل نہ آنے پائیں، فتح خدا آ جائے، نصر خدا آ جائے، مگر مزاج نبوت میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آنے پائے۔ جب کمزور تھے تو جو مزاج تھا وہی مزاج طاقتور ہونے کے بعد بھی ہو۔ بس میں نے ختم کیا، نبوت کا مزاج جس سے مل جائے وہی نبی کا سچا جانشین۔ عزیزان گرامی، ایک باپ ایک بیٹے کو باپ کا پرسہ دینا ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا سے لوگ جاتے ہیں اور جاتے رہیں گے، یہ مزاج الہی ہے، یہ خداوند عالم کا اٹل فیصلہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، دنیا میں لوگ جاتے ہیں اور جاتے رہیں گے، مگر حسین جیسا غریب نہ دنیا میں کوئی آیا ہے اور نہ پیدا ہوگا۔ اسی لیے مولا سجاد جب بھی بابا پہ نوحہ کرتے، گریا کرتے، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ اور جب مولا دفن کرنے کے بعد ایک مرتبہ قبر تیار کر رہے تھے تو ایک تختی لکھی، جانتے ہیں حسین کی غربت، میرا مولا یہی سجاد سے وصیت بھی کرتا تھا، میرے لال سجاد جب چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا اے میرے شیعوں جو ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا، اور جب کسی غریب اور شہید کا تذکرہ کیا جائے تو حسین کی غربت و شہادت پہ آنسو بہا لینا۔ نہ جانے میرا مولا کتنا غریب تھا۔ اللہ اکبر، تختی لگاتے جاتے ہیں، سجاد روتے جاتے ہیں، تختی پر لکھا بھی جاتا ہے، سجاد نے بھی لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا غریبا، ارے یہ میرا وہ مظلوم بابا ہے، ارے یہ میرا غریب بابا ہے جسے ظالموں نے شہید، غریب اور پیاسا مار ڈالا۔ ھذا دارو، ارے بے وطنی کیا ہوتی ہے کوئی سجاد کے کلیجے سے پوچھے، غریب الوطنی کیا ہوتی ہے کوئی سجاد کے کلیجے سے پوچھے۔ ہاں عزاداروں، میں کیا کروں، وہی مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ 11 محرم ہے، اے عزاداروں، شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، سرزمین کربلا پہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کہیں عباس کے شانے کٹے ہوئے ہیں، کہیں قاسم کی پامال میت پڑی ہوئی ہے، کہیں اون محمد کے جنازے ہیں، کہیں حسین کا سر ہے، کہیں میت پڑی ہوئی ہے، جگہ جگہ شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور انہی میں سے ایک مرتبہ اہل حرم کو گزارا جا رہا تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی باپ کا جنازہ بے غسل و کفن پڑا ہو تو بیٹے کے دل پہ کیا گزرتی ہے مجھے نہیں معلوم۔ اگر سجاد تاریخ نے مقاتل نے نہ لکھا ہوتا، شاید کوئی عکاسی نہ کر سکتا کہ بیٹے کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہے۔ ہاں عزادارو، 11 محرم کو جب سیدانیوں کا قافلہ لاشہائے شہداء سے گزارا گیا تو ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنے بابا کا جنازہ دیکھا تو ایسا لگا کہ سجاد دنیا سے گزر جائے گا۔ پھوپھی نے اپنے کو اونٹ سے گرا دیا، سجاد پھوپھی کی طرف متوجہ ہوئے، اے پھوپھی اماں، ارے میں آپ کی کیسی حالت دیکھ رہا ہوں، اے پھوپھی اماں، ارے آپ نے اپنے کو اونٹ سے کیوں گرا دیا؟ سجاد کو کلیجے
گلے سے لگا لیا. اے میرے لال سجاد، ارے میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ میں نے دیکھا کہ آخری لمحے میں کہیں تم بھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دو. اے بیٹا سجاد، ارے تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. میں نے اپنے کو اونٹ سے گرایا. سید سجاد نے آواز دی، اے بھوبی اماں، ارے وہ بیٹا کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. اتنا مجبور بیٹا، باپ کا جنازہ سرزمین کربلا بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے. اے بھوبی اماں، میں جوان ہوں، سامنے ضعیف باپ کی میت پڑی ہے. میں اتنا مجبور ہوں کہ بابا کو دفن نہیں کر سکتا. ہائے رے سجوں کی غربت. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. الہی بقدر اوابیہ و بالہ و بنیہ و سر المستودع فیہا. پروردگار تو واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل سے عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما. پروردگار جہاں کی بشلانے در قرار ہوں جان مالی عزت و عظیم حفاظت فرما. مقامات مقدسات کی حفاظت فرما. علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ. ظالمین کو نیست و نابود فرما. مظلومین کو نصرت و حمایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعبیر فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں فرما. مرحوم کے درجات کو بلند فرما. ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری غلطیوں کو درگزر فرما. آپ حضرات سے گزارش مردوں سے میں بصورت توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومن و مومنات جو مولا کائنات کی ولایت و برائے، خصوصاً جناب زوار حسین محمد